ہمارے ہاں لوگ بڑے سادہ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو نیکی کی بات ہے نا یہ مولوی ہی کر سکتا ہے، برائی سے منع مولوی کر سکتا ہے۔ یاد رہے ایسی کوئی تفریق نہیں ہے۔ ایک فرق ضرور ہے، مثلا جھوٹ بولنا گناہ ہے، تو یہ بات نہیں ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے تو یہ مولوی بتا کہ ہر بندہ بتا سکتا ہے وہ جھوٹ ہے، بھائی گناہ ہے، بھائی ہر کسی کو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ غیبت حرام ہے، نص قرآنی سے ثابت ہے۔ اسی طرح اور جو اس طرح کے گناہ ہیں تو وہ قرآن نے یا حدیث مبارکہ کی صراحت موجود ہے، تو وہ یہاں پر تخصیص نہیں ہے کہ مولوی صاحب یا کوئی عالم آدمی بیان کرے گا تو آپ بیان کریں گے، آپ بولیں گے۔ اور عجیب تقسیم ہے، جب ہماری اپنی ذاتی کوئی خواہش یا ذاتی بات ہوتی تو وہاں تو یاد نہیں رہتا یہ بات، مولوی صاحب ادمان جھٹپٹ کہہ دیتے ہیں اے تو صحیح کوئی نہ کام، اے تو جائز کوئی نہ۔ تو یعنی کہ اپنی خواہشوں کو نہیں رکھیں، شریعت کو مقدم رکھیں۔ ہاں اس میں ایک تخصیص ضرور ہے، اگر مسئلہ مجتہد فی ہے، مجتہد فی کا سادہ لفظ میں یوں کہ یعنی کہ اجتہاد ہے، اور مثلاً آپ کہیں خون نکلوانا، اب یہ تو اب نہیں پتہ نا، اب آپ کو ہر بندے کو نہیں پتہ، آپ نے پوچھ لیا تو علیحدہ بات ہے کہ خون نکلوانا جائز ہے کہ نہیں ہے، روزہ کی حالت میں ٹیکا لگوا سکتے ہیں کہ نہیں لگوا سکتے۔ یعنی کہ یہ مجتہد فی مسائل جو اس طرح کے ہوتے ہیں، اختلافی ہوتے ہیں، اس میں آپ نہیں بولیں، اس میں آپ رجوع کریں ایک عالم ثقہ کی طرف، اس میں آپ کو ایسی بات ہے تو اس کی طرف رجوع کریں، اسی پر اعتماد کریں، اسی پر اعتماد کریں۔ اس مسئلے میں آپ منع نہیں کریں ایسے جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے۔ اور جو مشہور ہیں، ہر کوئی جانتا ہے نماز پڑھنا، کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تو آپ بولیں، اسے بتائیں بھی بھائی نماز پڑھ بھائی۔ اور حدیث پاک میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی ہے، فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، سرکار فرماتے ہیں کہ جو برائی ہے اسے ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں تو زبان سے روکو۔ اور فرمایا نہیں ہے تو پھر فرمایا بقلبہ، فرمایا دل میں اسے برا جانو، ذالک اضعف الایمان، فرمایا یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے۔ یہ تو رسول کریم کا کرم ہے، یقین کریں ہم پہ یہ تیسری صورت بیان کر دی، چلے ہمیں ادنا درجے والوں میں ہی رکھ لیا، کم از کم دل میں تو برا جانے کہ اگر غلط ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ دیکھتے ہیں لوگ بازاروں میں بیٹھ کے، آپ دیکھتے ہوں گے غلط کرتے ہیں تو ہنس رہے ہوتے ہیں آگے سے، اوئے ہاں تم چھٹے ہو ایسے ہی ہوتا ہے نا جی، اللہ معاف فرمائے، کر چھٹے ہو میں بھی کر چھٹے ہوں۔ یعنی کہ ایک تو گناہ لوگ کرتے ہیں، گناہ پہ افسوس نہیں، بلے گناہوں میں کیا کسی نے ہے، آپ بھی شریک ہیں، کیا اس نے گناہ ہے، آپ کا اتنا کہہ دینا تو بھی گناہوں میں شریک ہے، کیونکہ تو خوش ہے، تو راضی ہے اس غلطی کے اوپر۔ اسی طرح کہ جب نیکی کرتا ہے تو نیکی پہ خوش ہوتا ہے، تجھے ثواب ملتا ہے، تو برائی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ تو راضی ہو رہا ہے، تو خوش ہو رہا ہے۔ شماتت سے منع فرمایا گیا، مسلمان کو تکلیف ملے اس پہ خوش ہونا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ابن حبان میں بھی ہے، نسائی میں، ابن ماجہ میں بھی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ظالم اگر کوئی حکمران ہو، فرمایا ظالم شخص ہو، سلطان ظالم ہو، فرمایا اس کے سامنے نیکی کی بات کہنا، فرمایا افضل الجہاد ہے، فرمایا نیکی کی بات کرنے کی بڑی فضیلت ہے، برائی سے منع کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، امام بزار مسند بزار میں حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا کہ ہر امت کے حواری ہوتے ہیں، یعنی اصحاب، صحابہ ہوتے ہیں، حواری میں نا صحابہ، فرمایا اب امتوں میں سے بعض ایسے آئے کہ ان کے جو حواری تھے، اصحاب تھے، بعد میں اصحاب کے بعد، ٹھیک ہے، ایسے لوگ آئے جو نکمے تھے، جنہوں نے ان کی باتوں کو چھوڑ دیا، نیکی کی بات کرنا چھوڑ دی، فرمایا اس وقت نیکی کی بات زبان سے کرنا بھی افضل، یعنی کہ یہ بھی ایمان کی علامات ہیں، اور فرمایا ہاتھ سے اگر نیکی کی بات کر سکتا ہے، برائی سے منع کر سکتا ہے، فرمایا یہ بھی ایمان کی علامات میں سے۔ رسول کریم نے دونوں کی فضیلت بیان فرمائی، کہتے ہیں کہ
امام راضی رحمۃ اللہ دیگر مفسرین نے لکھا یہودیوں میں سے بعض لوگ تھے کہ وہ نہ غلط کام کرتے تھے، گناہ کرتے تھے، علماء انہیں منع کرتے تھے، ان کے علماء نہیں کیتا تھا، لیکن ان کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے تھے۔ کتابوں میں آتا ہے اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ان جیسا کر دیا تھا، ان علماء کے دلوں کو بھی ان جیسا کر دیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ حکام القرآن میں امام جساس نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا یا رسول اللہ کیا نیکی کی بات ہم اسی وقت کریں جب ہم پورے کے پورے، اچھا یہ بات بھی مشہور ہے نا، کیوں؟ اچھا قرآن میں فرمایا گیا، اس کا ایک اپنا محمل ہے۔ جب تک ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یعنی ابو ہریرہ راوی ہیں، لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہم نیکی کو سوچ پورے عمل کریں، فرمایا نہیں، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، نیکی کی بات کرو۔ فرمایا وہ ایک علیحدہ کام ہے، وہ نیکی ہے، اسے کرنا چاہیے، یعنی اس کو چھوڑ دیا اس کا یہ مطلب نہیں دوسرا کام چھوڑ دو۔ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ نہ کرے، اللہ سب کو ہدایت دے نماز پڑھنے کی، اب اس نے ایک کام چھوڑ دیا، اچھا کام تھا، نیکی کا کام ہے، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کسی کو کہہ بھی نہیں سکتا نیکی کا؟ افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے، اچھا زیادہ یہ ہوتا کہ وہ خود بھی پڑھتا اور دوسرے کو بھی بولتا، لیکن یہ مطلب تو نہیں اس نے خود چھوڑا ہے تو کسی کو بھی نہ کہے نیکی کا کام۔ پھر یہاں دعوت دینے کا ذکر ہے، یعنی کہ درس دینے کا، تبلیغ کرنے کا آپ کہہ لیں، تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کیا تبلیغ کرنا، درس دینا ہر بندہ دے سکتا ہے؟ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کی بات سے تو لگ رہا ہے کہ ہر بندہ، اور مولوی صاحب تو جھٹ سے کہتے ہیں کیا جاہل آدمی ہے یہ کیوں درس دے رہا ہے، آپ کی بات سے تو لگ رہا ہے کہ ہر بندہ درس دے سکتا ہے۔ نہیں، سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بزرگوں نے اس بات کو بیان فرمایا، ہر بندہ درس نہیں دے سکتا، ہر بندہ بات نہیں بیان کر سکتا۔ میں نے اسی لیے تقسیم کر دی، وہ جھوٹ اور کسی کو پتہ ہے اس میں کیا ہے، نماز اس میں کیا ہے، کوئی اختلاف نہیں، یعنی ایسی چیزیں جو مشہور ہیں وہ نیکی کی بات کرنا اور لوگوں کو منع کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جب درس دے گا تو بہت ساری باتیں آئیں گی، اب وہ اگر جاہل آدمی درس دے گا تو وہ کیسے پتہ لگے گا، کیا سمجھائے گا؟ سخت منع فرمایا گیا، سید اعلیٰ فتاوی میں 10ویں جلد کے اندر اعلیٰ نے سختی سے منع فرمایا، ملحوظات میں بھی منع فرمایا، فرمایا وہ بندہ درس دے جو پراپر ایک علم رکھتا ہو، وہ بندہ درس دے جو بندہ یعنی کہ ان مسائل کے حوالے سے جانتا بھی ہو، کما حق و ادراک آپ کو اس چیز میں ہونا مشکل ہے، ورنہ جانتا ہو، دوسرے کو درس دینے سے اعلیٰ حضرت نے سختی سے منع فرمایا۔ ہاں ایک بات ضرور فرمائی ایک مقام پہ، فرمایا سفیر محض بن جائے، کسی کی بات ہے، امام غزالی کی کتاب ہے، اب وہی پڑھ کے سنا رہے ہیں، تو آپ کی بات نہیں ہے، وہ امام غزالی کی بات کنورٹ کر رہے ہیں، آپ تو پیغام پہنچا رہے ہیں، آپ کی اپنی بات نہیں ہے، یعنی اپنی بات اس طریقے سے کرنا جاہل آدمی نہیں کر سکتا، بیڑا غرق کرے گا۔ تفسیر روح البیان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے منقول ہے، ایک شخص درس دے رہا تھا، حضرت علی نے ممبر سے اتارا اسے، جاہل آدمی تو کون ہوتا درس دینے والا ہوں، حضرت علی نے ممبر سے اتارا تفسیر روح البیان میں، فرمایا خود بھی گمراہ ہے دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ تو اس لیے جو لوگ کمیٹی ہوتی ہے جیسا کہ مسجد بھی بنتی ہے یا کوئی لوگ اتھارٹی رکھتے ہوں، نہیں رکھتے تو پھر دل میں برا جانے وہی بات ہے، ہم پھر نکے ایمان والے کھیلیں، ادنا ایمان والے صحیح، کمزور ایمان والے صحیح، اگر اتھارٹی رکھتے ہیں تو بولیں کہ بھائی ایک صاحب علم آدمی کو دو، آپ ایسا کیوں کر رہے ہو، صاحب علم آدمی ہے اس کو دو، ممبر ایسے شخص کو نہیں دو جو ممبر کے حوالے سے جہالت رکھتا ہے، کیونکہ وہ ایمان سے کھیلنا ہوگا، 5 بندے بیٹھے ہیں، 10 بندے 20 بیٹھے، وہ تو ایمان سے کھیلنا لوگوں کے، وہ تو ظاہری بات ہے، اگر 20 بندوں میں سے 10 سمجھنے والے 10 تھوڑی سمجھنے والے، ان میں سے 10 کھڑے ہو کے بولیں گے بھائی کیا بولتا ہے یار تو، چلو 15 لگا لیں آپ، تو 5 کا جو بیڑا غرق کیا ہے وہ کون حساب دے گا، وہ انتظامیہ دے گی حساب، انتظامیہ سے مطلب جو اتھارٹی رکھتے ہیں وہ حساب دیں گے۔ اعلیٰ حضرت ملفوظات میں بھی فتاوی رضویہ میں بھی اس کو سختی سے، اور فرمایا کہ علم کے حوالے سے فرمایا سند نہیں ہے، علم ہونا ضروری ہے، اور فرمایا کہ جو شخص عالم نہیں ہے اور اپنے ساتھ مولانا لکھتا ہے، فرمایا وہی تو جاہل ہے، اسے اتنا بھی نہیں پتا
کہ اپنے ساتھ، یہ فتاوی رضیہ میں لفظ فرمایا جو مولانا لکھے اپنے ساتھ، اور فرمایا کہ مولانا اگر اس لیے لکھتا ہے کہ لوگوں کو ہدایت ملے، راہ ملے، نیکی کی بات ہو، اس بات کو ظاہر کرتا ہے نیک نیتی سے، اچھی نیت سے، تو فرمایا جائز ہے، پھر حسن نیت کا ثواب ہے۔ ویسے تو ویسے منع ہے، ویسے اگر اپنے آپ کی بڑائی کے لیے، آپ مجھ سے بھی پوچھیں، ہاں جی مولانا شاہد نام ہے میرا، اگر اس کو بڑائی کے نیت سے ہے، یہ میری نیت ہے، اللہ کا معاملہ ہے، تو میرے لیے بھی گناہ ہے، میں بھی نہیں کر سکتا، باقی تو باقی رہا۔ یعنی کہ اگر کوئی صاحب علم آدمی ہے، یہ مولانا صاحب بیٹھے ہیں، یہ ماشاءاللہ تخصص کے طالب علم ہیں، اگر یہ بھی بولے نا اپنے آپ کو ہم مولانا ہیں، تو یہ گناہ ہے ان کے لیے، بڑائی کے لیے۔ اگر نیک نیتی حسن نیت پر محمول کسی نیت پر بول سکتے ہیں، جائز ہے، ورنہ منع فرمایا گیا۔ جو جاہل ہے اس کے لیے کتنا بڑا گناہ ہوگا، عالم بندہ ایسے نہیں کہہ سکتا عالم بندہ ایسے نہیں کہہ سکتا جو عالم ہے، تو جاہل کے لیے کتنا بڑا گناہ ہوگا، آپ سوچیں۔ جو اس طرح کہے میں عالم ہوں، حدیث طبرانی میں فرمایا فہو جاہل، یہ جاہل ہے۔ اچھا، یہاں پر امام شافعی کا قول ضرور کوٹ کروں گا، امام شافعی کی بات۔ امام شافعی نے فرمایا لوگوں کو نیکی کی بات بتانا اور برائی سے منع کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک بات بڑی پیاری، فرمایا اگر تم نے اپنے بھائی کو سب کے سامنے بتایا تو فرمایا نیکی نہیں کی، رسوا کیا۔ امام شافعی فرماتے نیکی نہیں کی، رسوا کیا، فرمایا۔ ہاں ایک چیز ہے، اچھا یہ بھی ہم ہی سمجھ لیں، ایک بندہ ہے کہ وہ کسی کے ساتھ لڑ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یا ایک بندہ ہے چوری کر رہا ہے، تو آپ کہیں کرنے تو بعد میں سمجھا دوں گا اکیلے بیڑا یہاں مطلب یہاں دیکھا بھی جائے گا، پراپر اللہ نے عقل بھی دی ہے نا، سمجھ بھی دی ہے کہ کون سی بات کو کرنا ہے۔ یہ تو نہیں بھی چوری کر رہا ہے تو آپ کہیں گے نہیں اب نہیں اسے غلط کرنا ہے تو بعد میں سمجھاؤں گا اس کو، لہٰذا وہ اس کا کام کر کے چلا جائے تو، بلکہ بڑی سخت بات بتا رہا ہوں، حدیثوں میں کتابوں کی دنیا میں آتا ہے اگر کوئی شخص برائی پھیلائے ہاتھ سے روکو، اگر کوئی ایسا ہے مزاحمت کرنے میں مسئلہ، اگر ایسی برائی ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ سمجھانے سے نہیں سمجھے گی، یہ دو تھپڑ لگانے سے سمجھے گی، کہ ایک بندہ کسی کی عزت لوٹ رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ عزت لوٹ لے گا، اگر میں نے اس کو زبان سے کہا تو یہ نہیں سمجھے گا، تھپڑ مار اسے، دو لگا اس کو۔ اور اگلی بات، اگر مزاحمت کرتے ہوئے وہ قتل ہو گیا تو قصاص میں تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا، شریعت کا مسئلہ ہے۔ مزاحمت کرتے ہوئے وہ مر گیا تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو قتل نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ قتل میں قتل ہے نا، تو یہ نہیں کہا جائے گا